بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ویوز 4K۔ یہ جو ہمارے دشمن کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور ان کی عوام، پاکستان کی عوام کے درمیان جو ایک محبت اعتماد کا رشتہ ہے، اس میں کسی طرح سے دراڑ ڈالی جائے، جو کہ الحمدللہ نہ وہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں نہ ہوں گے انشاءاللہ، لیکن یہ کوششیں ان کی ہمیشہ جاری رہتی ہیں۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک پورا 15 سال کا ایک پورا ایفرٹ سامنے آیا تھا EUDIS انفو لیب کے مد میں بھی۔ سو یہ کوششیں بڑے عرصے سے جاری ہیں اور جاری رہیں گی، لیکن انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی محبت ان کی مسلح افواج کے لیے اور ان کی مسلح افواج کا ولولہ اور ان کا کردار ہمیشہ پاکستان کی عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا، اور ہمیشہ اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں آ سکتی، کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ پاکستانی عوام کی محبت مسلح افواج کے لیے ہمیشہ تھی، ہے اور رہے گی، لیکن پاکستانی عوام کا یہ حق ہے کہ انہیں دشمن کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو دشمن بھارت کو سمجھتے رہے ہیں، اور دشمن ہے بھی، کیونکہ اس نے کبھی بھی دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ اور آرٹیکل 370 کا تو سب کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ذریعے کیسے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا گیا، لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے بھارت سے تجارت کھولنے کی بات ہو رہی ہے اور بھارت میں اس کو کیسے لیا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھیں اور سنیں۔ بھارت اس تجارت کو اپنی کامیابی گردان رہا ہے اور پاکستان کی ناکامی سمجھتا ہے۔ کامیابی کیا گردان رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ اب دیکھا تم نے تماشا، اب تمہیں سرنڈر کرنا پڑا ہے۔ سرنڈر کا لفظ استعمال کیا این ڈی ٹی وی نے، سرنڈر کرنا پڑا ہے۔ اب مزہ آیا تمہیں؟ وہ تو تمسخر اڑایا، جشن منایا جا رہا ہے عمران خان کے جانے پہ، اور شریف خاندان کی حمایت میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے آپ نے بتایا تھا جو پہلی تقریر گورنمنٹ اور پاکستان کا اس حد تک مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ دیکھیے محترمہ مریم نواز پہ سے کسی کو کتنا اختلاف ہو، ان کے بارے میں نہایت بیہودہ ایک تبصرہ میں نے سنا، اتنا بیہودہ جو بالکل جھوٹ تھا، جو ان کے سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں کہ جو بالکل ان میں نہیں پائی جاتی، سرے سے ہی موجود نہیں ہے۔ تو پاکستان تو اب باقیوں کو تو چھوڑ دیں، شریف خاندان کی خواتین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا منمن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ کشمیر کے معاملے پہ کوئی پیش رفت ہوگی ارون صاحب؟ کیا پیش رفت ہو سکتی ہے جب آپ سرنڈر پہ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں؟ جب آپ یہ یعنی کشمیر کو جو کا تو چھوڑ کے اور کشمیریوں کو بدل کر کے تجارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں، وہاں کانفرنسوں میں شریک ہو رہے ہیں، سوال یہ ہے ہمیشہ پالیٹکس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، کچھ آپ دیتے ہیں کچھ آپ لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ ہم ان کی ہر بات مان رہے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کیا جو پچھلے دنوں میں نے جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی۔ آپ نے جیسے کہا یہ کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کے بارے میں نہیں ہے۔ آئی تھنک پچھلے چند دنوں میں پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے کئی ایسے بیانات دیے ہیں جس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہماری مسلح افواج کی سینئر لیڈرشپ، ہمارے مسلح افواج ایز این انسٹیٹیوشن، ان کے morale اور ان کے وقار کے اوپر منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ اس لیے بار بار پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے اس چیز کے اوپر سٹریس کیا ہے۔ میں نے جب بھی پریس کانفرنس کی ہے یا جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو اس چیز پہ اصرار کیا ہے کہ سیاسی معاملات سے، سیاسی گفتگو سے پاکستان کی مسلح افواج کو باہر رکھیں، اور میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی سیاسی قیادت
क़यादत کا بھی ہمیشہ یہی مطالبہ رہا ہے جی کہ فوج کا سیاست فوج میں غیر سیاسی ہو. مختلف جگہوں پہ مختلف مواقع پہ جو بھی کردار رہا ہے اس سے فوج کو باہر آنا چاہیے. سو آج ادارے نے جب یہ فیصلہ کیا اور اس کو واضح طور پہ بتا بھی دیا، اور یہ کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پورے ادارے کی لیڈرشپ، پورے ادارے کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ہم ملک کی سیاست یا ان چیزوں کے اندر انوالو نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر ہم اپنے ملک کی حفاظت کے اندر کسی بھی قسم کی بھول چوک ہوئی تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. سو ہم نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمیں اس بحث سے باہر رکھیں. اس بحث میں عوام تو آپ کو نہیں لا رہی، اور نہ ہماری عوام کی یہ خواہش ہے، اور نہ ہی ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کریں. اور اگر کوئی بات ہوگی بھی تو وہ بھی عزت اور احترام کے دائرے میں. اس بحث میں تو وہ آپ کو لا رہے ہیں جن کو آپ نے ہمارے سروں پر لا کر بٹھا دیا ہے. کھڈے لائن کی بات کس نے کی؟ زرداری نے. خلائی مخلوق اور مختلف القابات کس نے دیے؟ نواز شریف نے. اور آپ آ کر ٹی وی پر اس پر بات کر رہے ہیں. آپ یہ بات کر کے کس کو بتا رہے ہیں؟ آپ زرداری اور مریم کو بلا کر یہ بات بتائیں، یا ان کو نوٹس دیں، ان کی پارٹیوں کا نام لیں. آپ نے کام کرنا ہے، مطالبے نہیں. اپنا اور چینل کا خیال رکھیے گا، اور پلیز سبسکرائب کا بٹن لازمی دبائیے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.